السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کی بھرپور توانائی کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ آپ نے آثار قیامت و احوال قیامت کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو سماعت فرمائی، جبکہ وہ موضوع ایک طویل موضوع ہے جس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے سے رہ گئی ہیں۔ وقتاً فوقتاً وہ باتیں پیش کی جائیں گی، لیکن آج مجھے جس عنوان کے تحت بات کرنی ہے وہ اللہ کا خوف اور اللہ سے امید کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے ارشاد فرمایا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک پرندہ کو پرواز کرنے کے لیے ایک پر کافی نہیں ہے، دونوں پر کی ضرورت ہے۔ جب دونوں پر موجود ہوں گے تبھی وہ اڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو حیات انسانی کو برقرار رکھنے کے لیے دو پر کی ضرورت ہے۔ ایک پر کا نام ہے امید۔ کس چیز کی امید؟ رحمت الہی کی امید، کرم کی امید، بخشش کی امید، مغفرت کی امید، شفاعت کی امید، نور الہی کے زیارت کی امید۔ تو ایک پر امید کی ہے اور دوسرے پر کا نام خوف ہے۔ کس چیز کا خوف؟ عذاب الہی کا خوف، عتاب کا خوف، دخول جہنم کا خوف، نار جہنم کا خوف، اللہ رب العزت کے حساب کا خوف۔ تو یہ دو پر جب انسان
اپنے اندر محفوظ کر لے گا تو حیات انسانی اس کی برقرار اور محفوظ رہے گی، یعنی انسان کی زندگی تبھی بہتر اور صحیح راستے پر گزر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس چیز کے لیے میں نے آج اپنے عنوان کو مضبوط بنانے کے لیے ایک عظیم شخصیت کا سہارا لیا ہے، ایک عظیم ذات کا سہارا لیا ہے۔ وہ شخصیت جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، جو نیک ہے، صالح ہے، اچھے گھرانے میں جس کی تربیت اور پرورش ہوئی ہے، جنہوں نے پوری زندگی طالب علم بن کر گزاری ہے، جنہوں نے حدیث کو پڑھایا ہے اور خود حدیث کو پڑھا ہے، نہ جانے کتنی ہزار حدیثوں کے وہ راوی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ کون سی ذات ہے؟ اس کے چند نمایاں پہلو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جن کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ان کی زندگی ہماری رہبری کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت اور ان کی زندگی کو پڑھنے اور سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، ترکی کی سرزمین ہے، وہاں کا ایک شہر جسے حیران کہا جاتا ہے، اس شہر کا ایک بہت بڑا تاجر جس کا ایک باغ ہے، اس کے باغ میں طرح طرح کے پھلوں کے درخت لگے ہیں، سیب اس میں پایا جا رہا ہے، انار اس میں پایا جا رہا ہے، انگور اس میں پایا جا رہا ہے، پھلوں کے باغ ہیں، پھلوں کے باغ ہیں۔ وہ تاجر بھی ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ تاجر بھی ایک دیندار بندہ ہے، وہ تاجر بھی ایک تقوی شعار بندہ ہے، وہ تاجر بھی نیکوکار بندہ ہے، وہ تاجر بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ عبادت گزار بندہ، وہ تلاوت کرنے والا بندہ، بہت بڑا تاجر جو پھلوں کے ذریعے سے تجارت کر رہا ہے اور اچھا نفع کما رہا ہے۔ ایک امیر گھرانے کا وہ تاجر اپنے باغ میں ایک بار سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، دیکھ بھال کے لیے جاتا ہے۔ باغ کا ایک مالی تھا، رکھوالی تھا، جو باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ باغ کے کسی درخت سے انار کے پھل کو توڑا جائے اور اس کے جوس کو، اس کے رس کو نکال کر مجھے پیش کیا جائے۔ وہ مالی ایک خوبصورت اور اچھے انار کے پھل کو توڑتا ہے اور اس کے دانوں کو نچوڑتا ہے، اس سے رس کو حاصل کرتا ہے اور برتن میں اسے جذب کر لیتا ہے، رکھتا ہے اور رکھ کر کے اپنے مالک تاجر کے سامنے اسے پیش کر دیتا ہے۔ تاجر نے جیسے ہی انار کے رس کو پیا تو اسے کڑوا پایا، اس کے اندر مٹھاس نہ تھی، تو اس کے اندر تھوڑا غضب داخل ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، اور تاجر کہتا ہے اتنے سالوں سے تم باغ کی رکھوالی کرتے ہو، اتنے سالوں سے باغ کا دیکھ بھال کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی تمہیں اس بات کی جانکاری نہ ہو سکی کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کڑوا ہے۔ تم نے جس انار کے دانے کا جوس مجھے پلایا ہے وہ میٹھا نہ تھا، اس کے اندر کڑوا پن تھا، اس کے اندر پھیکا پن تھا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس چیز پر دھیان دو، وہ باغ کا رکھوالی کیا کہتا ہے، وہ باغ کا مالی کیا کہتا ہے کہ اے میرے تاجر، اے میرے مالک، مجھے باغ کے کسی پھل کے میٹھاس اور کڑوا پن کی جانکاری اس وقت ہوگی جب میں پھل کھاؤں گا، جب میں انار کے دانے کو کھاؤں گا،
جب میں کسی درخت کو پھل کو کھاؤں گا تب تو جانکاری ہوگی۔ جب سے میں نے رکھوالی کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی درخت کے پھل کو نہیں کھایا ہے، کسی درخت کے پھل کو چکھا تک بھی نہیں ہے، تو پھر میں کیسے یہ بتا سکتا ہوں؟ جب یہ بات تاجر سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ کا کتنا اچھا بندہ ہے کہ ایک انسان عام طور سے اگر کسی باغ میں رہتا ہے اور باغ اس کا نہیں رہتا ہے اس کے پھلوں کو کھا لیا کرتا ہے، اور اگر کوئی کہیں کام بھی کرتا ہے تو وہاں کے کھانے پینے کی چیزوں کو وہ یوں ہی استعمال کرتا ہے، اور وہاں کا مالک بھی اسے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ باغ کا مالی کیسا تھا کہ اس نے کوئی پھل نہ کھایا، انار کے کسی دانے کو نہ کھایا، انگور کے کسی دانے کو نہیں کھایا۔ اب وہ تاجر سوچ رہا ہے، وہ مالک سوچ رہا ہے کہ یہ اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ بس یہ چیزیں سوچتا رہا اور پھر وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، اپنے بیوی سے اس مالی کے تعلق سے بتاتا ہے کہ میرے باغ کا جو مالی اور رکھوالی ہے وہ اس قسم کا انسان ہے۔ الغرض اس تاجر کی ایک بیٹی تھی جو بڑی خوبصورت اور ساتھ ہی دیندار بیٹی تھی، تقوی شعار بیٹی تھی، اور اس کے حسن سیرت اور حسن صورت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے رئیسوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے اس کے گھر رشتہ بھیجوایا تھا۔ کئی سارے رشتے آتے ہیں لیکن تاجر اس سوچ میں رہتا ہے کس رشتے کو قبول کیا جائے اور کس رشتے کو رد کر دیا جائے۔ آخر کار وہ پریشان تھا، ایک بار پھر باغ میں آتا ہے اور اس مالی سے کہتا ہے کہ تو اتنا اچھا بندہ ہے، تو اتنا نیک بندہ ہے، تو باغ کی رکھوالی کرنے کے لائق نہیں ہے، چل میں تجھے اپنے گھر ایک عبادت خانے میں صرف عبادت کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ ایک عبادت خانے میں اس کو عبادت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ وہ دن بھر رات بھر اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور اس کو مالک تنخواہ بھی دے رہا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اب اس طریقے سے مالک سے اور مالی سے دونوں میں گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اب تاجر نے اپنے باغ کے رکھوالی سے کہا کہ ایک چیز پر مجھے تم سے گفتگو کرنی ہے، ایک مسئلے پر تم سے مجھے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، وہ بہت سارے رشتے اس کے لیے آ رہے ہیں، مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ کس رشتے کو قبول کر لیا جائے اور کس رشتے کو ریجیکٹ کر لیا جائے، کسے رد کر دیا جائے۔ یہیں پہ رک کر میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ہمارے زندگی میں بھی یہ موڑ آتے ہیں، آپ کے زندگی میں بھی یہ موڑ آتے ہیں۔ ہماری بہنیں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، جب رشتے آتے ہیں تو کافی رشتے آنے لگتے ہیں، اب انسان اس میں پریشان ہو جاتا ہے کس رشتے پر بات کی جائے، کس رشتے کو رد کر دیا جائے، کس رشتے کو ٹھکرا دیا جائے اور کس رشتے کو قبول کر لیا جائے۔ سنو، جب تاجر نے اس مالی سے پوچھا کہ اتنے سارے رشتے ہیں تو کس رشتے کو میں اختیار کروں اور کس رشتے کو میں ختم کر دوں، تو اس باغ کے مالی نے کہا، اس رکھوالی نے کہا کہ سنو، یہود کا طریقہ ہے، یعنی یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس لڑکی سے نکاح کرتے ہیں وہ اس کے مال کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی دولت کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی ثروت کو دیکھتے ہیں، یعنی مال کی بنیاد پر، ثروت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، زیور کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر وہ نکاح کیا کرتے ہیں۔ اور عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حسن کو دیکھا کرتے ہیں، وہ جمال کو دیکھا کرتے ہیں، وہ خوبصورتی کو دیکھا کرتے ہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر وہ لڑکی سے نکاح کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کے علاوہ میرے رسول کا کیا فرمان ہے، میرے نبی کا کیا فرمان ہے، نبی یہ پاک کا فرمان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو
तो माल को देख करके नहीं, दौलत को देख करके नहीं, सरवत को देख करके नहीं, जायदाद को देख करके नहीं, बल्कि तुम दीनदारी को देख करके निकाह करो, तकवा को देख करके निकाह करो। तो मेरा तो मशवरा ये है, मेरी तो राय ये है, मेरा तो कहना ये है कि जो दीनदार लड़का तुम्हें नजर आए, अपनी बेटी का निकाह तुम उससे कर दो। तो जो तकवा शिआर बंदा नजर आए, अपनी बेटी का निकाह उससे कर दो। अब वो ताजिर चला जाता है, अपनी बीवी से मशवरा करता है। इन दोनों ने मशवरे में ये नतीजा अखज़ किया कि हमें तो अपने बाग के रखवाली से ज्यादा कोई मुत्तकी नजर ही नहीं आता, उससे बेहतर तो कोई परहेजगार नजर ही नहीं आता। आखिरकार ये बाग का मालिक जाता है, अपनी बाग के रखवाली से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने दामाद के लिए चुन लिया है, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। खैर वो भी राजी हो जाता है, निकाह दोनों का हो जाता है। खावंद भी नेक है, बीवी भी नेक है, खावंद भी साले है, बीवी भी सालेहा है। इन दोनों की जिंदगी आगे गुजर रही है और इन दोनों ने अपने हयात इंसानी में दोनों पर को वजूद में लाया। एक खौफ के पर को लाया, एक उम्मीद के पर को लाया। खौफ ये था कि अल्लाह के अजाब से डरा जाए, खौफ ये था कि इताब से डरा जाए, खौफ ये था कि नारे जहन्नम भी मौजूद है, खौफ ये था कि कहीं दोज़ख में दाखिला ना हो जाए। लेकिन उम्मीद ये थी अल्लाह का सजदा करेंगे तो रहमत मिल जाएगी, अल्लाह की इबादत करेंगे तो बख्शिश मिल जाएगी। तो वो इबादत भी करते रहे, रियाजत भी करते रहे, तिलावत भी करते रहे। चंद महीना गुजरता है, उनके चमन में एक गुलाब खिलता है, उनके चमन में एक फूल खिलता है। ये नौजवान जो बाग की रखवाली करता था, इस नौजवान का नाम मुबारक था। अब मुबारक के घर में एक लड़का पैदा होता है तो उसने अपने लड़के का नाम अब्दुल्ला रखा। उन्हीं को अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहा जाता है। ये अब्दुल्ला छोटे बच्चे थे, इनकी तरबियत अच्छी करनी चाहिए। ये बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता है, जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, कभी ऐसा होता है माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा नेक हो, माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा अच्छी तरबियत वाला हो, मेरा बेटा साहिबे इल्म हो। लेकिन बेटा क्या रहता है, वो बेटा ये रहता है कि अपनी दौलत का वो फायदा उठाता है, अपने माल का वो फायदा उठाता है। जो बाग का ताजिर था उसकी एक ही बेटी थी। बचपन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का था कि उनके नाना का इंतकाल हो जाता है और सारी जायदाद बेटी के हिस्से में आ जाती है। अब मुबारक जो शख्स था, यानी अब्दुल्ला के जो वालिद थे, वो सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। अब वो एक अमीर इंसान बन जाते हैं। पहले वो उसी बाग के माली थे, अब उस बाग के मालिक हो जाते हैं। पहले उस बाग की रखवाली करते थे, अब उसी बाग के ये मालिक हो जाते हैं। तिजारत भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, नफा भी कमा रहे हैं और अपने बेटे की परवरिश भी करना चाहते हैं। लेकिन अब्दुल्ला का मामला कुछ ऐसा था कि उनकी संगत ठीक न थी, उनके दोस्त ठीक न थे, उनके यार ठीक न थे। दिन रात यूं ही गुजर जाते थे, न लिखना न पढ़ना, बस यूं ही जिंदगी गुजर रही थी। एक रात वो सोता है बंदा, अब्दुल्ला ने ख्वाब में देखा कि कोई कुरान अजीम की आयत उसे सुना रहा है और ये कह रहा है, क्या अब भी ये वक्त नहीं आया कि तू अल्लाह से डर। ये आयत सुनता है अब्दुल्ला, नींद से बेदार होता है, नींद से बेदार होता है, चेहरे का जुग्राफिया बदला हुआ है। मुबारक ने अपने बेटे अब्दुल्ला को देखा, देखकर समझ जाते हैं कि अब्दुल्ला का मिजाज आज कुछ अलग लग रहा है। पूछा, बेटे तिजारत करोगे? हाँ तिजारत करेंगे। 50,000 दीनार उनको दे दिया और कहा जाओ तिजारत करो। 50,000 दीनार को लेकर अब्दुल्ला निकलते हैं और निकलने के बाद वो बहुत दूर दराज का सफर करते हैं और वो 50,000 रुपया
علم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ قرآن کا علم عبداللہ نے حاصل کیا، حدیث کا علم عبداللہ نے حاصل کیا، فقہ کا علم عبداللہ نے حاصل کیا، منطق و فلسفہ کا علم عبداللہ نے حاصل کیا۔ کئی ماہ گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، 50,000 دینار ختم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ پھر ترکستان آتے ہیں، اپنے والد کے پاس تجارت کر آئے۔ ہاں تجارت کر آئے، نفع حاصل ہوا؟ کہا نفع حاصل ہوا لیکن نفع نظر نہیں آئے گا۔ کہا تم نے کیسی تجارت کی؟ کہا ایسی تجارت کی جو عذاب علیم سے مجھے بچا لے گا، ایسی تجارت کی جو ہماری رہبری کرے گا، ایسی تجارت کی جو ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ کہا کیا کیا تم نے؟ کہا 50,000 دینار کو میں نے علم حاصل کرنے میں لگا دیا، حصول علم میں صرف کر دیا۔ مبارک کا دل مچل جاتا ہے، خوشی کی انتہا نہیں رہ جاتی ہے۔ سوچا تھا میں تربیت دوں گا، سوچا تھا میں علم سکھاؤں گا، سوچا تھا کہ میں علم پڑھاؤں گا، سوچا تھا حدیث میں پڑھاؤں گا، لیکن 50,000 دینار خرچ کرنے کے بعد عبداللہ نے پڑھائی حاصل کی، 20,000 دینار مبارک نے اور دیا۔ عبداللہ نکلتے ہیں، ایران جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، حجاز جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، شام جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، عراق جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت کے شہر علم کوفہ جاتے ہیں اور کوفہ میں علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ کوفہ میں امام اعظم علم پڑھایا کرتے تھے، امام اعظم کے خاص شاگردوں میں عبداللہ ابن مبارک کا نام آتا ہے۔ یہ علم سیکھتے ہیں، یہ حدیث سیکھتے ہیں۔ اب ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ حضرت امام اعظم نے ایک کتاب لکھی، اصول فقہ کی کتاب لکھی۔ اس کتاب لکھنے کے بعد اس مجلس میں بہت سارے فقیہ ہوا کرتے تھے، محدث ہوا کرتے تھے، مجتہد ہوا کرتے تھے۔ ان فقیہوں میں 40 فقیہ ایسے تھے جن کو لوگ بڑے ہی باکمال سمجھا کرتے تھے، جس میں امام محمد تھے، جس میں امام ظفر تھے، امام محمد تھے، امام ظفر تھے، اور انہی میں حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی تھے۔ عبداللہ ابن مبارک اب کوفہ میں رہنے لگتے ہیں، ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی امیری کا عالم یہ تھا کہ وہ صدقہ کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، جس کی مدد کرتے تھے، جس کی نصرت کرتے تھے، خود اس کو بھی خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن ان کے زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے علم میں شغف نہ رکھی، لیکن ایک خواب کی بنیاد پر علم کا ایسا جذبہ ان کے اندر آتا ہے کہ انہیں اس وقت کے حدیث کا امام کہا جانے لگتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے۔ 21,000 حدیثوں کے یہ راوی ہیں، اور اس کے بعد کئی ہزار حدیثیں سند کے ساتھ ان کو یاد تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ انہیں اس وقت کے حدیث کا ڈاکٹر کہا جاتا تھا، طبیب حدیث کہا جاتا تھا، کیونکہ حدیث کی صحت ان کے راویوں پر موقوف ہوتی ہے۔ حدیث بیان کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا راوی کیسا ہے۔ راوی اچھا ہے تو حدیث مضبوط ہوتی ہے، راوی کمزور ہے تو حدیث کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ کوئی حدیث کا نام حدیث صحیح ہے، کسی حدیث کا نام حدیث ضعیف ہے، کسی حدیث کا نام حدیث مرسل ہے، کسی حدیث کا نام حدیث موضوع ہے، کسی حدیث کا نام حدیث مرفوع ہے، کسی حدیث کا نام حدیث حسن ہے، کسی حدیث کا نام راویوں کے بنیاد پر ہیں۔ تو اس وقت کے لوگوں کو پتا کرنا ہوتا کہ یہ حدیث کون سی ہے، اس کے راوی کے بارے میں کیا کہنا ہے، ان کا راوی مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ تو لوگ عبداللہ ابن مبارک کے پاس وہ حدیث رکھ دیتے تھے، عبداللہ ابن مبارک بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حدیث حسن ہے یا موضوع ہے، یہ حدیث مرسل ہے یا کہ مرفوع ہے۔ اتنے بڑے وہ حدیث کے امام تھے، اتنے بڑے وہ حدیث کے عالم تھے کہ ان کے وقت کے لوگ انہیں طبیب حدیث کہا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث کی تعلیم کا سلسلہ شروع فرمایا، تو ان کے حدیث سیکھنے
والے طلبا کی تعداد کتنی ہوتی تھی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جب حدیث بیان کرتے تو ان کے حدیث کو آگے پھیلانے والوں کی تعداد 1200 تھی. جیسے کہ امام مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، اللہ اکبر کہے گا تو پیچھے کے صف میں ایک مکبر اللہ اکبر کہے گا، اوپر کے منزل پر ایک مکبر اللہ اکبر کہے گا، اس کے اوپر بھی اگر مقتدی ہے تو وہاں کا مکبر اللہ اکبر کہے گا. یعنی 500-600 آدمی کا مجمع ہو تو 2-3 مکبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان سے حدیث سیکھنے والے طلباء کا عالم یہ تھا کہ 1200 حدیث کے مکبر تھے. یعنی کہ اس طریقے سے مجمع ہوتا تھا، وہ حدیث پڑھاتے تو بیچ کا ایک انسان کھڑا ہو کے وہی حدیث اس کے پیچھے والوں کو پڑھاتا، پھر ایک کھڑا ہوتا اس کے پیچھے والوں کو، اس کے دائیں والوں کو، اس کے بائیں والوں کو، اس طرح وہ حدیث پڑھاتے تھے. 1200 حدیث کے مکبر تھے اور ان کے حدیث کے لکھنے والوں کی تعداد کتنی تھی اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے یہاں جو حدیث لکھنے والے طلباء ہوتے تھے ان کی تعداد کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جو دوات کی ڈبیا ہوتی تھی، پہلے لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، جیسے بہت پہلے یہاں چھل چھل کر اسے بنایا کرتے تھے، لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور دوات لگاتے تھے، پھر کاغذ پر اسے لکھا کرتے تھے. تو اس طریقے سے دوات کی جو سیسی تھی وہ 4000 دوات کی سیسیاں ہوتی تھی، اور ایک ایک سیسی سے ایک طلبہ نہیں لکھتا تھا، درجنوں طلبہ اسی میں اپنے قلم کو ڈالتے تھے دوات میں اور لکھا کرتے تھے. تو سوچو ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی تھی. عزیزان گرامی وقار، تو علم حدیث کو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے پھیلایا. ایک مرتبہ وہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہو رہے تھے، راستے میں حضرت امام اوزاعی سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ خود بہت بڑے امام تھے. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ سے آ رہا ہوں. کہا کہ سنا ہے کہ کوفہ میں ایک ایسا انسان رہتا ہے جو اپنی رائے سے مسئلہ بیان کرتا ہے، جو اپنے قیاس سے مسئلہ بیان کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ امام اعظم کے متعلق سوال کر رہے ہیں. ان کے پاس امام اعظم کی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا کتاب الرہن. اس کتاب کو امام اوزاعی کو دیتے ہیں. امام اوزاعی نے چند دنوں میں اس کتاب کو پڑھا، اس کا مطالعہ فرمایا. مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ عبداللہ، اس کتاب کا جو مصنف ہے، اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے، اس کتاب کا جو رائٹر ہے، اگر وہ تمہیں کہیں مل جائے تو اس کے قدموں میں تم اپنی گردنیں بچھا دینا، کیونکہ اس کی لکھاوٹ سے اس کے علم کا اجاگر ہو رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے. تو عزیزان گرامی وقار، تب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ کیا کوفہ میں کوئی اپنے رائے اور قیاس سے مسئلہ بیان کرنے والا ہے، تو یہ وہی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عزیزان گرامی وقار، تو ان کے خوف کا عالم کیا تھا، ان کے رجا کا عالم کیا تھا، اور ان کے امید کا عالم کیا تھا، اس پہلو کو بھی آپ کی نگاہوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی وقار، کوفہ کی سرزمین پہ ایک چھوٹا سا مکان لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی کٹیا لیتے ہیں کہ اس میں ان کے علاوہ اور لوگ اٹھ بھی نہیں پائیں گے. اس میں وہ صرف عبادت کرتے تھے. وہاں سے نکلتے تھے، لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے. لوگوں نے سوال پوچھا کہ حضور، کیا آپ کو ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے میں الجھن سی محسوس نہیں ہوتی ہے، دقت محسوس نہیں ہوتی ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، مجھے دقت کیوں محسوس ہوگی، کیونکہ میں تو ہر وقت اللہ کے رسول کے دربار میں رہا کرتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ہر وقت حدیث پڑھتا ہوں اور حدیث پڑھاتا ہوں، تو پھر ہمیں اس دنیا کے جھنجٹ سے الجھن کی بات ہم سے کیوں کرتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار، عبداللہ ابن مبارک جب کوفہ سے کہیں سفر کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک سرائے پڑا کرتا تھا. پہلے کی جو ہوٹل وغیرہ ہوتے اس کو سرائے بولا جاتا تھا. سرائے پڑا کرتا تھا. اس سرائے میں جاتے تو ان کا ایک خادم تھا جو ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اس خادم کا عالم یہ تھا کہ جب
حضرت عبداللہ ابن مبارک جاتے، ان کی خوب خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک بار جاتے ہیں تو خادم سے ملاقات نہ ہوئی، پوچھا تو پتا چلا کہ اسے جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ کس بات پر بند کر دیا گیا؟ کہا 5000 درہم مقروض تھا، کسی کا قرض لیا تھا، جس کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جیلر سے ملاقات کی اور کہا کہ جس کا قرض ہے 5000 اس کو دے دیا جائے، اور دینے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیل والے جو جیل میں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس خادم کو چھوڑ دیا جائے، پیسہ اسے دے دیا جائے۔ وہ خادم کہتا ہے میں جیل سے باہر آ گیا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے جیل سے چھڑانے والا کون ہے، میرا 5000 روپیہ قرض دینے والا کون ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد تب اسے پتا چلتا ہے، سبوں سے پوچھتا تھا کوئی نہیں بتا تھا کہ کس نے پیسہ دیا ہے، انتقال کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کا قرض چکانے والا کوئی اور نہیں، وہ عبداللہ ابن مبارک تھے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو وہ نشر کیا کرتے تھے، حدیث کو وہ پھیلایا کرتے تھے۔ علم حدیث کی اشاعت میں انہوں نے بہت بڑا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے آئیڈیل بنایا۔ خوف اور رجا کے سلسلے میں خوف کا عالم کیا تھا؟ خوف کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے نزع کا وقت قریب آیا تو ان کو ایک بیڈ پر لٹایا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے بیڈ سے نیچے اتارا جائے اور زمین پر لٹا دیا جائے، زمین پر مجھے لٹا دیا جائے۔ شاگردوں نے کہا حضور زمین پر تو چٹائی بھی نہیں ہے، زمین پر کوئی قالین نہیں ہے، زمین پر کوئی بچھونا نہیں ہے، آپ بیڈ پر آرام سے رہیں۔ کہا نہیں، مجھے زمین پر لٹا دیا جائے۔ زمین پر لٹا دیا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے سر کو زمین پر رگڑنے لگتے ہیں۔ کہا کس لیے رگڑ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ مجھے خوف ہے اللہ سے، خوف اللہ سے ہے، اور اس زمین پر ہم نے سجدہ کیا ہے، اس زمین پر ہم نے اللہ کی عبادتیں کی ہے۔ یہ زمین ایسی ہے کہ یہ زمین کل ہمارے اعمال کی گواہی اللہ کے سامنے پیش کرے گی۔ خوف کا عالم یہ تھا کہ اگر انہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچتی تو پہلے وہ استغفار پڑھتے، پہلے وہ توبہ کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے یہ پریشانی میرے اوپر آئی ہے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک سفر میں ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑا اچھلتا ہے، گھوڑا بدکتا ہے، گھوڑا کودتا ہے، گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، باوضو تھے پھر بھی وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، پھر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا۔ مریدوں نے سوال کیا، طالب علموں نے سوال کیا، شاگردوں نے پوچھا حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، گھوڑا بدکا، گھوڑا اچھلا، گھوڑا کودا، آپ نے گھوڑے کو کچھ نہ کیا، گھوڑے پہ آپ نے آڑ نہ لگائی، گھوڑے پر آپ نے کوئی زور نہیں لگایا، بلکہ آپ نے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اس لیے کہ جب گھوڑا بدکا، اچھلا، کودا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے نیچے، اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ بھی اس کے حکموں کو نہیں مانتے۔ آج جو ہم یہ رونا روتے ہیں، میرا بیٹا میری نہیں سن رہا ہے، میری بیٹی میری نہیں سن رہی ہے، میرے کارگر میری بات نہیں مان رہے ہیں، میرے ماتحت رہنے والے میری گفتگو کو نہیں سمجھ رہے ہیں، میری باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں، تو اس میں ضرور کہنے والے کے اندر بھی کوئی کمی ہے کہ اگر باپ کی بات بیٹا نہیں مان رہا ہے تو بیٹا خود راہ ہدایت پر، باپ خود راہ راستے پر نہیں ہے، باپ خود لغزشیں کر رہا ہے، باپ خود خطائیں کر رہا ہے، باپ خود گناہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی باتوں کا اثر اس کی اولاد پر نہیں ہو رہا ہے۔ اوپر والا یعنی کہ حکم دینے والا جب بہتر ہوگا تو جسے حکم دیا جائے ماتحت کے لوگ بھی اس کی باتوں کو سنیں گے، اس کی باتوں کو مانیں گے۔ ایک سفر
میں جاتے ہیں ملک شام. ملک شام میں انہیں قلم کی ضرورت پڑتی ہے. عبداللہ ابن مبارک نے ایک شخص سے قلم کو مانگا اور کچھ لکھنا تھا, اسے لکھا, اور وہ قلم اپنے جیب کے اندر رکھ کر بھول کر پھر کوفہ چلے آتے ہیں. جب کوفہ آتے ہیں قلم پہ نظر پڑتی ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ یہ تو شام سے میں نے فلاں آدمی سے قلم لے کر آیا ہے. ذرا سوچے بھائی, انسان کسی کی چیز کو کس طریقے سے استعمال کر لیتا ہے بغیر اس کی اجازت کے. بغیر اس کی اجازت کے لوگ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی خرابی بھی محسوس نہیں کرتے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں, عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ قلم میں نے شام کی سرزمین سے فلاں انسان سے لیا تھا جو کہ کئی سو میل کی دوری پر شام کا علاقہ ہے. وہ کوفہ سے نکلتے ہیں, اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں, جبکہ روزانہ ایک دن میں 20 میل کا سفر کرتے تھے. کئی دنوں کا سفر کر کے صرف ایک قلم واپس کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے, یہ اللہ والوں کی زندگی ہے, یہ اللہ والوں کا کردار ہے, یہ اللہ والوں کا اخلاق ہے. انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, انہوں نے یہ ہمیں لیسن دیا ہے, انہوں نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, نہ ہی ہم اپنے زبانوں کے ذریعے سے کسی مسلمان کو تکلیف دیا کریں. کیونکہ بخاری شریف کی حدیث حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان, جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے سلامت رہے. اس لیے ہماری زبانوں سے, ہمارے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ کوئی انسان ان سے ناراض نہیں ہوتا تھا, جو آتا تھا اس کا دل خوش کر دیا کرتے تھے. سفر حج کے سلسلے میں جاتے ہیں تو حاجیوں سے کہتے تھے دل کھول کے خرچہ کرو, جو سامان خریدنا ہو اس سامان کو خرید لو. اس لیے کہ لوگ اپنی امانتیں عبداللہ ابن مبارک کے پاس رکھتے تھے. جب حج کے لیے جاتے تھے تو اپنے پیسے اور روپیے عبداللہ ابن مبارک کو دے دیتے تھے. جہاں جہاں جیسی ضرورت پڑتی تھی وہ پیسے لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ راویوں نے بیان کیا ہے کہ بورے پیسے یعنی اشرفی اور دینار اور درہم کے سکے بورے میں بھر بھر کے لے کے جاتے تھے, اور سب کے جو پیسے ہوتے تھے ان سے کہتے دل کھول کے خرچہ کرو. تو سامنے والا کہتا کہ میں نے تو اتنا پیسہ آپ کو دیا نہیں ہے. کہا نہیں, ابھی تمہارا پیسہ بہت ہے, تم خرچ کرتے رہو. لوگ دل کھول کے سامان خریدتے, خرچ کرتے, صدقہ کرتے, خیرات کرتے, اور جب واپس کوفہ آتے تو عبداللہ ابن مبارک جس کی جتنی رقم بطور امانت ان کے پاس ہوتی وہ پورا ان کو لوٹا دیتے, اور پھر کہتے کہ وہ لوگ کہتے کہ آپ نے تو وہاں خرچ کر دیا تھا, پھر یہاں آپ کیوں دے رہے ہیں. کہا حج میں جو خرچ ہوا وہ مبارک کے بیٹے عبداللہ کی طرف سے تھا, یہ اپنی امانتیں تم اپنے پاس رکھ لو. کہا تو پھر آپ کیوں کہتے تھے کہ خرچ کرتے رہو, صدقہ کرتے رہو, خیرات کرتے رہو. کہا اس لیے کہ اگر میں یہ کہتا کہ یہ تمہارا پیسہ ہے تو تم سامان بھی نہیں خریدتے, تم خرچ کم کرتے, تم ہر جگہ پیسے کا استعمال نہیں کرتے. اس لیے میں نے تمہیں یہ کہا کہ دل کھول کے خرچ کرتے رہو, اور جو خرچ ہوا وہ سب میری طرف سے تھا. اپنی امانتیں تم اپنے پاس رکھو. عزیزان گرامی وقار, ان کے انتقال کے وقت بیوی روتی ہے, بچے روتے ہیں, سب روتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے کہا رو کس لیے کر رہے ہو, کیا یہ رونا تمہارے لیے کام آ جائے گا؟ تو بیوی نے کہا آپ ایک بہترین شوہر تھے, میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب میرا خیال کون رکھے گا. بیٹی کہتی ہے آپ بہترین باپ تھے, آپ نے اچھی پرورش کی, آپ چلے جائیں گے, میرا خیال کون رکھے گا. ایسے ہی بیٹے رو رہے ہیں, شاگرد رو رہے ہیں, آس پاس والے رو رہے ہیں, بیوی رو رہی ہے, اہل کھانا رو رہے ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے کہا یعنی موت میری ہو رہی ہے, روح میری نکل رہی ہے, اور تم رو رہے ہو تو اپنے فائدے کے لیے رو رہے ہو کہ میرا خیال کون کرے گا, میری پرورش کون کرے گا. عزیزان گرامی وقار, یہ دنیا
ہے انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے والے کو دیکھتا ہے، باپ ہے تو روتا ہے، ماں ہے تو روتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر کوئی روئے موت کے وقت تو شریعت نے رونے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر اس کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ اس کے لیے ایصال ثواب ہے، اس کے لیے دعائے بخشش ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، اس کے لیے حدیث رسول کی سماعت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے جس انمول حیات کو ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی کو ہم اڑنے کے لیے، پرواز کرنے کے لیے ہمیں دو پر کی ضرورت ہے، ایک خوف کے پر کی ضرورت ہے، ایک امید کے۔ اور بزرگوں نے کہا کہ دل میں خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے، لیکن ہاں امید غالب آ جاتی ہے خوف کے اوپر، اس لیے کہ ایک گنہگار بندہ کل میدان محشر میں جب اللہ کا یہ حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، وہ پلٹ پلٹ کر امید کی آس لگائے گا، وہ پلٹ پلٹ کر کرم کی آس لگائے گا، وہ پلٹ پلٹ کر رب فرمائے گا فرشتے پوچھو کہ میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے، آخر میری طرف نگاہ کیوں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ گنہگار کہے گا جس کے لیے جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہے، وہ کہے گا اے پروردگار میں مانتا ہوں کہ میں گنہگار تھا، میں مانتا ہوں کہ میں بدکار تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ تو مجھے تھوڑی سی جگہ اپنی جنت میں عنایت فرمائے گا۔ جنت نہ صحیح جنت کے باہر ہی ہمیں جگہ دے دے، حکم ہوگا جنت کے باہر بیٹھا دیا جائے، دروازے پہ بیٹھا دیا جائے، دروازے سے ٹھنڈی ہوا آئے گی، ذرا ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے اندر داخل کر دیا جائے، اندر جائے گا، سامنے باغات نظر آئیں گے، ذرا درخت کے نیچے بیٹھ لینے دیا جائے، درخت کے نیچے بیٹھے گا، سامنے محل نظر آئے گا، ذرا محل کے اندر جانے دے دیا جائے، محل کے اندر جائے گا تو بندہ کہے گا اے رب یہ محل مجھے ہی دے دیا جائے، اس کا تو کوئی رکھوالی نہیں ہے، یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا جب تیری امید ایسی ہے تو جا، میرا کرم بھی ایسا ہے، تو تھا اگرچہ جہنمی لیکن میرے رسول کا امتی تھا، تیری امید نے، تیرے امید نے اور مجھ سے آس لگائے نے تیری بخشش کر دی ہے، تیری مغفرت کر دی ہے۔ اب تو جس بلڈنگ میں، جس محل میں زندگی گزارنی ہے تم اس میں گزار لو۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے ہمیں امید کی کرن بھی لگانی ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھنا ہے، خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، خوف بھی ہو اور اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ عبادت کو قبول و مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، سنت پڑھ لیں۔